الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج ماہ مبارک کا پہلا دن ہے، پہلی تراویح پڑھ کر ہم فارغ ہوئے ہیں اور آج سے ہم بیان شروع کر رہے ہیں۔ آج تمہید کے طور پر 2-4 باتیں عرض کر رہا ہوں، بیان کل سے شروع کروں گا تاکہ سب لوگ شریک ہو سکیں۔ ایک مسئلہ، حضرت امام مالک علیہ الرحمہ اکیلے یہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد نہ ثنا ہے نہ کوئی ذکر ہے۔ یہ امام مالک علیہ الرحمہ کا مذہب ہے۔ وہ کہتے ہیں فرض نماز اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین، قرأت شروع کر دو۔ تکبیر اور قرأت کے درمیان میں ثنا بھی نہیں ہے اور کوئی دوسرا ذکر بھی نہیں۔ امام مالک علیہ الرحمہ کے علاوہ دوسرے جو 3 امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ذکر ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ مسنون ثنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک،
یہ جو ثنا ہم پڑھتے ہیں یہ ثنا افضل ہے. کوئی دوسرا ذکر کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن یہ ذکر افضل ہے. اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دعائے توجیہ یا دعا اللہم باعد بینی و بین خطایایا، یہ دو لمبی دعائیں ہیں. یا تو اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ دعائے توجیہ ہے، لمبی ہے، اسے پڑھو یہ افضل ہے. اور دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ اللہم باعد بین خطایایا، یہ دعا لمبی ہے، یہ پڑھنا افضل ہے. یہ جو اختلاف ہے اس میں دو جگہ پر سمجھنے کی بات ہے. ایک تو یہ کہ امام مالک علیہ الرحمہ کیوں انکار کرتے ہیں. دوسرے تین ائمہ جب دعا یا ثنا کو مانتے ہیں تو امام مالک علیہ الرحمہ کیوں انکار کرتے ہیں. ایک تو مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے. دوسرا مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ دو امام ثنا کو افضل کہتے ہیں اور امام شافعی علیہ الرحمہ اس دعائے توجیہ کو یا اللہ مباعد کی دعا کو افضل کہتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ وجہ اس میں اختلاف کی وجہ کیا؟ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی دلیل بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اور ترمذی میں بھی ہے اور سبھی بنیادی کتابوں میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہم یہ نماز شروع کیا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے. تو امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہو اور اس کے بعد میں الحمدللہ رب العالمین سے نماز پڑھنا شروع کر دو. حضور بھی اسی طرح نماز شروع کرتے تھے، ابو بکر بھی اسی طرح نماز شروع کرتے تھے، عمر بھی اسی طرح سے نماز شروع کرتے تھے. تو ان کی دلیل یہ ہے اور حدیث بہت مضبوط ہے، بخاری کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی حدیث ہے. دوسرے تین امام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بصرے سے ایک وفد آیا طالب علموں کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا اور ان طالبہ نے کہا کہ ہم نماز سیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد نماز پڑھائی تو نماز میں ہر وہ بات جو سرن کہی جاتی تھی اسے جہرن پڑھا تاکہ یہ طالب علم سن کر کے نماز سیکھیں. اس دن حضرت عمر نے اللہ اکبر کے بعد ثنا پڑھی تھی. اس سے دو باتیں نکلی. ایک بات تو یہ نکلی کہ ذکر ہے، اگر ذکر نہ ہوتا حضرت عمر نے فرض نماز پڑھائی تھی اور اس میں ہر چیز جہرن پڑھی تھی، اس میں ثنا بھی جہرن پڑھی. تو اگر یہاں ذکر نہ ہوتا تو حضرت عمر یہاں ثنا نہ پڑھتے. دوسری بات یہ کہ ثنا افضل ہے، اسی لیے جو دوسری دعائیں امام شافعی علیہ الرحمہ جو دعائیں کہتے ہیں وہ بھی صحیح روایتوں میں دعائیں ہیں لیکن وہ نفلوں کے لیے ہیں اور تہجد کے لیے ہیں، فرضوں کے لیے یہ دعا ہے. حضرت عمر نے فرض میں یہی ثنا پڑھی تھی. پھر دوسری وجہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے ذکر کی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ میں یہ لکھا ہے کہ شریعت خواص کے لیے تو لمبی لمبی دعائیں رکھتی ہے اور عوام کے لیے بہت چھوٹی تاکہ عوام اسے یاد کر سکیں، پڑھ سکیں. اور حضرت نے مثال دی کہ رکوع کے لیے سبحان ربی العظیم ذکر رکھا، یہ قرآن میں آیا ہے، وہ رکھا ہے. اور رکوع میں چونکہ ٹھہرانا ہے تو کہا کم سے کم 3 مرتبہ یہی کہو. 3 مرتبہ کا جتنا لمبا ذکر نہیں بتایا، سبحان ربی العظیم اسی کو 3 مرتبہ کہو. اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہو، یہ بھی قرآن میں آیا ہے. اور اس سے لمبا ذکر نہیں بتایا، یہ کہا سجدے میں 3 مرتبہ کم سے کم یہ ذکر کرو. تو
عوام کے لیے نماز سب کو پڑھنی ہے، خواص کو بھی پڑھنی ہے، عوام کو بھی پڑھنی ہے، اس لیے یہ ثنا چھوٹا ذکر ہے، اس لیے یہ عام مسلمانوں کے لیے یہ بہتر ہے تاکہ لوگ آسانی سے اسے یاد کر سکیں، پڑھ سکیں۔ اور وہ جو اللہم انی وجہت وجہیہ ہے، یا اللہم باعد بین خطایا ہے، یہ بہت لمبا ذکر ہے، عوام کے لیے یاد کرنا بھی مشکل ہے، مجھے ہی یاد نہیں پورا ہے، عوام کے لیے اس کا یاد کرنا بھی مشکل ہے۔ اس لیے حنفیہ نے اور حنابلہ نے، امام ابو حنیفہ نے اور امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ ثنا افضل ہے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا کہ وہ جو تو دعائے توجیہ ہے اور دعائے باعد ہے وہ اس کی روایت اعلیٰ درجے کی ہیں، صحیح ہیں، اور اصح ما فی الباب کو ائمہ لیتے ہیں، تو اس قاعدے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دعائیں لی، اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد نے ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کر کے یہ ذکر پسند کیا۔ تو ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو امام مالک علیہ الرحمہ جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کا کیا جواب ہے کہ حضور اور صحابہ ابو بکر اور عمر نماز شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے جو قرات ہے وہ تو فرض اور واجب ہے، اور اس سے پہلے جو ثنا ہے وہ ضروری نہیں ہے، سنت ہے، اگر نہ بھی کرو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسا کہ آج کل ہمارے حافظ کہاں ثنا پڑھی انہوں نے، اللہ اکبر کہا، میری آدھی ثنا بھی نہیں ہوئی اور انہوں نے اس سے کام شروع کر دیا، تو کوئی حرج نہیں، وہ کوئی فرض تو نہیں ہے، فرض تو سورہ فاتحہ اور آگے کا فرض یہ ہے۔ سوال ہے کہ پھر جب فرض نہیں ہے تو ہے کیوں؟ یہ نقطہ مجھے اصل سمجھانا ہے کہ جب فرض نہیں ہے تو یہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتدیوں کو امام کے قراءت شروع کرنے سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اب اگر امام اللہ اکبر کہہ کر فوراً قراءت شروع کر دے گا تو بعض مقتدی ابھی نیت ہی باندھتے رہ جائیں گے، ابھی نماز میں وہ شامل بھی نہیں ہوئے اور یہاں قراءت شروع ہو گئی۔ اس لیے یہ مسنون ذکر رہا کہ امام تکبیر تحریمہ کر کے یہ مسنون ذکر کرے تو اتنی دیر میں وہ سب نیت باندھ کر کے تکبیر تحریمہ کر کے نماز میں شامل ہو جائیں گے، تو شروع سے قراءت نماز میں سن سکیں گے۔ یہ حکمت ہے اس کی، اس مسنون ذکر رکھنے کی۔ تو اس لیے یہی حکمت یہاں بھی ہے کہ آج ہم اگر بات آگے بڑھا دیں گے، شروع کر دیں گے، تو ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم ادھر ادھر کی تھوڑی باتیں کر لیں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے، تو کل قاعدے سے لوگ شریک ہو جائیں۔ آج پروگرام ہے 10 بجے بیان شروع کرنے کا، آج 10 بج کر کے 5 منٹ پر ہماری تراویح ختم ہوئی، اس لیے پروگرام یہ بنایا کہ کل ہمیں جلدی شروع کریں گے، 8:20 پر تراویح شروع کر دیں گے اور ٹھیک 10 بجے بیان شروع کریں گے، اس لیے آج بیان شروع نہیں کر رہے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے۔ 10:15 بجے؟ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ بیان 10 بجے نہیں، 10:15 بجے شروع ہوگا، تاکہ درمیان میں تراویح کے بعد تھوڑا سا وقفہ مل جائے، چائے پینے کا، پان کھانے کا۔ دوسری بات، واٹس ایپ پر میں نے ایک مولوی کا بیان پڑھا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ بیان دیا کہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ جب ثریہ ستارہ طلوع ہوگا تو دنیا میں سے سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تو یہ جو کورونا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ ثریہ ستارہ طلوع ہوگا
12 مئی کو، یہ میں نے واٹس ایپ پر ایک مولانا صاحب کی تقریر کی تھی. یہ ساری تقریر غلط ہے، لیکن آج میں نے ایک بڑے حضرت کا، حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم بنگلور میں ہوتے ہیں اور ایک مدرسے کے محتمم ہیں، اور جلال آباد کے جو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب تھے ان کے خلیفہ ہیں، بہت مضبوط جید عالم ہیں. ان کا میں نے ایک بیان پڑھا، انہوں نے بھی کھینچ تان کر کے یہی بات کہنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ حدیث تو جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں تو حدیث نہیں ہے، مسلم میں حدیث ہے، اس کے لیے فلاں کتاب میں اور فلاں کتاب میں، اور اترتے اترتے ابن عقیل کی کتاب الضعفاء تک چلے گئے، اور وہاں سے روایت لا کر کے انہوں نے بھی یہ ثابت کیا کہ سورج یا ستارہ جب نکلتا ہے تو دنیا کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، لہذا کورونا بھی ختم ہو جائے گا. یہ حضرت بڑے آدمی کی بات ہے، لیکن یہ بھی غلط ہے. وہ جو مولانا صاحب کا بیان میں نے پڑھا تھا تو معلوم نہیں کون تھے، وہ تو غلط تھی، یہ بھی غلط ہے. اس کو سمجھو اچھی طرح سے. حدیثوں میں کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بظاہر عام نظر آتی ہیں مگر حقیقت میں وہ خاص ہوتی ہیں، اور بعض حدیثیں جو خاص ہوتی ہیں وہ حقیقت میں عام ہوتی ہیں. قرآن میں بھی ایسا ہے اور حدیثوں میں بھی ایسا ہے. انداز بیان خاص ہے اور مراد عام ہے. جیسے قرآن کریم میں سورہ احزاب میں آیت ہے فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا. حضرت زید ابن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے. حضور نے ان کا نکاح کروایا تھا اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش سے. میاں بیوی میں نباہ نہیں ہوا. بالآخر حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. تو اس سلسلے میں سورہ احزاب میں سب بہت ساری آیتیں ہیں. ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ جب زید نے اپنی حاجت اپنی بیوی سے پوری کر لی اور اس نے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی، تو اب ہم ان کا حضرت زینب کا نکاح آپ سے کر دیتے ہیں. تو اب یہ آیت حضرت زید کے تعلق سے آئی ہے، لیکن مسئلہ ساری امت کے لیے ہی ہے. تو کبھی نص ہوتی ہے خاص انداز پر اور حکم ہوتا ہے عام. اسی طریقے پر کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے کہ نص ہے عام اور حکم ہے خاص. اس کی مثال ہے ایک مشہور حدیث ہے الائمۃ من قریش. مسلمانوں کا جو سربراہ اعظم ہے امیر المومنین وہ قریش ہی میں سے ہونا چاہیے. الائمۃ من قریش. اور اس حدیث کو خاص سمجھا جاتا رہا ایک لمبے زمانے تک. خلفائے بنو عباسیہ کی حکومت جب تک رہی وہاں تک یہی سمجھے کہ پوری دنیا میں امیر المومنین قریشی کا ہونا چاہیے، غیر قریشی خلیفہ نہیں ہو سکتا. لیکن 7ویں صدی میں خلافت عباسیہ ختم اور فاطمیوں کی شیعوں کی حکومت مصر میں قائم ہو گئی. تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ حدیث تو یہ کہتی کہ الائمۃ من قریش، اور اب تو آج دنیا میں کوئی قریشی امیر المومنین نہیں ہے، سب غیر قریشی ہیں. تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث بظاہر خاص ہے کہ قریش ہی میں سے امیر المومنین ہونا چاہیے، لیکن یہ بظاہر عام ہے کہ ہر زمانے میں اور پوری دنیا میں اور ہر زمانے میں خلیفہ اور امیر المومنین قریش میں سے ہونا چاہیے. حدیث عام ہے مگر عام نہیں، خاص ہے. وہ خاص کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی مسائل میں اختلاف ہوا تھا، اور ان مسائل میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشین گوئی فرمائی تھی. مثلا یہ مسئلہ اختلافی ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہو. کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور کا وطن مکہ ہے، لہذا جنازہ مکہ لے جا کر مکہ میں دفن کریں. کچھ لوگوں نے کہا کہ انبیاء کی سرزمین فلسطین ہے، لہذا حضور کا جنازہ فلسطین لے جا کر وہاں دفن کریں. کسی نے کہا کہ حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، لہذا مدینہ میں جنازہ دفن کیا جائے. یہ سب اختلاف ہوا. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بن گئے تھے، انہوں نے حدیث سنائی کہ میں نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے اور وہ مجھے ایسی یاد ہے جیسا میں نے ابھی سنی ہو. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کی روح وہاں قبض کرتے ہیں جہاں اس کو دفن ہونا پسند ہوتا ہے. اب یہ حدیث سامنے آ گئی. تو ٹھیک جس چارپائی پر حضور کی وفات ہوئی تھی اسی کے نیچے قبر کھدی اور وہیں حضور کی تدفین ہوئی. تو اس گویا حدیث میں اشارہ تھا اور اس اشارے کے مطابق دفن ہوئی. اب یہ تو انبیاء سے تعلق ہے، اس کا عام مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو سمجھانا ہی چاہتا ہوں کہ بعض حدیثوں میں پیشن گوئیوں کے طور پر ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ پیشن گوئی کے طور پر حدیث ہوتی ہے مگر بات واضح نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ مسئلہ اختلافی ہوا کہ حضور کو کیسے نہلایا جائے. کوئی کہتا تھا کہ کپڑے پہنے پہنے نہلاؤ، کوئی کہتا تھا کہ جیسے عام اموات کپڑے نکال کر کے نہلاتے ہیں اس طرح سے نہلاؤ. یہ سب کمرے میں جہاں حضور کی جنازہ رکھا ہوا ہے وہاں بیٹھے ہوئے سب صحابہ بیٹھے بیٹھے یہ مسئلہ بات کر رہے اور بیٹھے بیٹھے سب کو اونگ آنے لگی. جب سارے اونگنے لگے تو کسی نے کمرے کے کونے سے کسی نے کہا کہ حضور کو کپڑے پہنے ہوئے نہلاؤ. سب کی آنکھ کھل گئی اور سب نے آواز سنی. تو یوں بھی اللہ فیصلہ کرتے ہیں. اسی طرح سے قبر بنانے کی دو صورتیں ہیں. ایک قبر ہوتی ہے بغلی ہوتی ہے اور ایک قبر ہوتی ہے شق ہوتی ہے، صندوقچی ہوتی ہے. ہمارے یہاں دیوبند میں صندوقچی بنتی ہے اور دوسری جگہ پر کہیں بغلی بنتی ہے. تو یہ اختلاف ہوا کہ حضور کی قبر کیسی بنائی جائے. تو کسی نے ایک حدیث آئی سامنے، حضور نے فرمایا کہ اللہ لنا والشق لغیرنا، لحد ہمارے لیے ہے اور شق ہمارے علاوہ کے لیے ہے. یہ حدیث بھی سامنے تھی. مگر جائز تو دونوں طرح کی قبریں ہیں. پھر لغیرنا کے معنی ہندوؤں کے لیے ہے غیر مسلموں کے لیے ہے تو مطلب ہے نہیں. اور مدینہ میں دو صحابی تھے، ایک لحد بنانے کے ماہر تھے، ایک شق بنانے کے ماہر تھے. تو آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ دو آدمی بھیجو، ایک ان کو بلانے کے لیے ایک ان کو بلانے کے لیے، جو پہلے آ جائے وہ اپنا کام کرے. چنانچہ دو آدمی گئے تو جو شق بنانے تھے وہ گھر ملے ہی نہیں اور جو لحد بنانے تھے وہ آئے اور انہوں نے حضور کی خبر میں لحد بنائی. اب معلوم ہوا کہ لحد لنا میں پیشین گوئی تھی کہ میری خبر میں لحد بنا اور وہ سمجھ میں پیشین گوئی نہیں آئی، تو اس طریقے پر اللہ نے فیصلہ کیا. بہرحال میں یہ مثالیں دے رہا ہوں اس کا کہ بعض پیشین گوئیاں ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں یہ مسئلہ انصار نے کھڑا کیا. انصار نے کہا منا امیر و منکم امیر، ہم انصار میں سے ایک امیر اور مہاجرین میں سے ایک امیر، دو امت کے دو امیر المومنین. اس وقت حضرت صدیق اکبر نے یہ حدیث پیش کی اور یہ کہا کہ نہیں، دو امیر المومنین نہیں ہوں گے، الائمۃ من قریش، ائمہ ایک نہیں، جتنے دن تک امامت کا سلسلہ چلے گا امام قریش میں سے ہوگا اور ایک ہوگا.
चुनाचे सबकी समझ में बात आ गई और सब ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली। और एक लंबे जमाने तक 700 साल तक इमाम कुरैश में से होता आया, लेकिन ये मसला नहीं है बल्कि पेशिन गोई है। मसला तो आज, एक बात दरमियान में एक बात कहूं, ये जो शिया हैं वो शिया ये कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हाशमी होना चाहिए, यानी हजरत हाशिम की औलाद में, हजरत अली की औलाद में अमीरुल मोमिनीन होना चाहिए। सही सही नहीं है। उस पर रद्द करने वालों ने ये कहा कि अगर इस्लाम में ये शर्त है कि अमीरुल मोमिनीन हाशमी है होना चाहिए, तो फिर इसका मतलब ये है कि इस्लाम आलमगीर मजहब नहीं है। ये खानदान का कयामत तक के लिए खानदान का अमीरुल मोमिनीन होगा तो आलमगीर मजहब कहाँ होगा? तो इसी तरीके पर अगर अमीरुल मोमिनीन कुरैशी होना चाहिए तो सारी दुनिया में कुरैशी कहाँ से लाओगे? और कुरैशी होना जरूरी है तो फिर इस्लाम आलमगीर मजहब कहाँ रहा? 700 साल के बाद में जब खिलाफत का निजाम बिखर गया और फातिमी खलीफा बन गए, तब से मसला यह हदीस पीछे चली गई। बल्कि जब उस्मानियों का खिलाफत आई 500 साल तक, ये जो हलाकू खान और चंगेज खान जिसने मुल्क तबाह किया था, उसकी औलाद में एक उस्मान नाम के मुसलमान हुए, उन्होंने 500 साल हुकूमत की है। और तुर्की उनका दारुल सल्तनत था, वो तो अरब ही नहीं थे, वो तो तुर्किस्तान के थे। तो इस तरह से अल-अइम्मतु मिन कुरैश जो है वो अल्फाज तो अगरचे आम है, लेकिन ये पेशिन गोई है। हुजूर के बाद में जो फौरन इख्तिलाफ होगा उस इख्तिलाफ के सिलसिले में पेशिन गोई है। और अबू बकर ने ये हदीस पेश की और इस हदीस पर ही इत्तिफाक हो गया, अंसार पीछे हट गए और हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत पर सबका इत्तिफाक हो गया। मेरे भाइयों, ठीक इसी तरह से समझो कि जब सूरज या सितारा तुलू होता है तो बीमारी खत्म हो जाती है। ये हदीस बज़ाहिर आम है। और ये जो मौलाना साहब व्हाट्सएप पर तकरीर कर रहे थे, उन्होंने जो इस्तिदलाल किया और हजरत मुफ्ती साहब ने जो इस्तिदलाल किया अपने फतवे में या अपने मजमून में, इसको हदीस को आम करके कहा दुनिया से हर बीमारी खत्म हो जाती है। अरे 12 मई तो हर साल आती है, तो क्या 12 मई के बाद में सब डॉक्टरों के दवाखाने बंद हो जाते हैं? कहाँ दुकान सारी बीमारियां खत्म हो जाती? ये तो बदाहत के खिलाफ है। ये तो हदीस अल्फाज आम है लेकिन मुराद खास है। वो खास क्या है? मुस्लिम शरीफ में जहाँ ये हदीस है वहाँ ये मजमून है कि मदीना के लोग फल बेचा करते थे, और फल भी हर फल नहीं, अमरूद आम नहीं, सिर्फ खजूर के फल बेचा करते थे। जब फूल आ जाते थे और शुरू में अभी फल नमूदार भी नहीं हुआ और बेच देते थे। फिर फलों में, खजूरों में बीमारियां आती थी, तो बाद में फिर झगड़े होते थे। खरीदार कहता था कि मुझे आमदनी नहीं हुई, मालिक बाग का मालिक कहता है कि मैं क्या जानूं तेरी आमदनी हुई या नहीं, लाओ मेरे पैसे। ये झगड़े बहुत हुजूर की खिदमत में आए तो हुजूर ने लोगों से कहा, मशवरा दिया, वो भी मसला नहीं। बुखारी शरीफ में हजरत ज़ैद इब्न साबित की रिवायत है कि हुजूर ने कल मशवरे के तौर पर फरमाया कि जब तुम झगड़ों से बाज नहीं आते तो वुदू सलाह से पहले खजूरें बेचो ही मत। वुदू सलाह का मतलब खजूरें कारामद हो जाए। खजूर जब दरख्त पर आती है तो पहले हरे रंग की होती है, जो घास का रंग होता है उसी रंग की होती है। फिर उसके बाद में या तो पीली पड़ती है या सुर्ख हो जाती है। अब जब पीली पड़ गई या सुर्ख हो गई उस वक्त अब बीमारियां नहीं आएगी, अब कारामद हो गई। अब खाना चाहे तो कसेली तो लगेगी मगर खा भी सकते हैं। जैसे आम होता है, अभी कच्चा होता है तो ला करके उसको कचुम्बर बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, खाने के काबिल हो जाता है। तो ऐसे खजूर भी खाने के काबिल हो जाती है, अगर जो कुछ बहुत मजेदार तो नहीं होती।
تو حضور نے فرمایا کہ کارآمد ہونا جب تک ظاہر نہ ہو اس سے پہلے مت بیچو، اور یہ بھی مشورہ تھا، مسئلہ نہیں تھا۔ اسی سلسلے کی یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہو جائے تو اب بیماری ختم، یعنی کھجوروں کی میں جو بیماری آتی تھی وہ ختم، ساری دنیا کی بیماریاں مراد نہیں ہے، کھجوروں کی بیماریاں ختم، لہذا ثریا ستارے کے بعد میں پھر اب بیچ سکتے ہو، کھجوروں کو بیچو۔ اور وہ ثریا ستارہ طلوع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ثریا ستارہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے ستاروں کا ایک گچھا ہے، ننگی آنکھ سے وہ سب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سارے ستارے ایک ہیں، حالانکہ ایک نہیں ہے۔ اگر خوردبین اور دوربین سے دیکھیں گے تو ہر ستارہ الگ الگ نظر آئے گا، اور یہ ستارے زمین سے سب سے زیادہ دور ستارے ہیں، کہتے ہیں کہ زمین سے بہت دور ستارے ہیں۔ یہ جو ثریا ستارہ ہے یہ تو ہر دن طلوع ہوتا ہے۔ زمین گول ہے یا آسمان گھومتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی گھومتا ہے، کون گھومتا ہے؟ زمین گھومتی ہے، آسمان گھومتا ہے، چھوڑو اس بحث کو۔ بہرحال ہر سیارہ اور ہر ستارہ روزانہ طلوع غروب ہوتا ہے، جیسے سورج کا روزانہ طلوع غروب ہوتا ہے، چاند کا طلوع غروب ہوتا ہے، ایسے ہر ستارے کا طلوع غروب ہوتا ہے۔ تو ثریا ستارہ بھی روز طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ پھر طلوع ہونے کا کیا مطلب؟ دونوں طلوع ہونے کا مطلب یہ کہ یہ فجر میں صبح صادق کے بعد جب سورج نکل آتا ہے یا اس کی روشنی نکل آتی ہے پہلے، اس کے بعد یہ ستارہ ظاہر ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے۔ لیکن ستاروں کی رفتاریں الگ الگ ہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، جیسے چاند کی رفتار کیا سورج کی رفتار آگے پیچھے ہوتی ہے، اسی طریقے سے جب یہ صبح صادق کے بعد طلوع ہو جائے اور ابھی سورج کی روشنی نہیں آئی تو اس وقت چونکہ بہت دور ہے اور دھندلا سا یہ ستارہ ہے ثریا، تو ننگی آنکھ سے تو نظر بھی نہیں آتا، لیکن جب اندھیرا رات میں صبح صادق کا بعد اندھیرا ہوتا ہے اس وقت یہ طلوع کرے تو نظر آئے گا کہ دیکھو اس ثریا ستارہ نکلا، اور پھر سورج کی روشنی بعد میں ہوگی اور سورج طلوع بعد میں ہوگا۔ تو جب یہ سورج سے پہلے طلوع ہو تو اب کھجوروں کی بیماریاں ختم، اب کھجوریں بیچو، یہ حدیث شریف کا مطلب ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ تو بدیہی بات ہے، 12 مئی تو ہر سال آتی ہے اور ستارہ یہ اس دن ہر سال طلوع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کہاں دنیا میں ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور کہاں سارے ڈاکٹرز ہو جاتے ہیں اور کہاں ساری دوائیں دواخانے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کھجوروں کے تعلق سے یہ حدیث شریف ہے۔ اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے جس انداز سے مضمون کو لکھا ہے وہ محدثانہ طرز نہیں، محدثانہ طرز یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث شریف ہے اور اس کے لیے اگر آپ کو کوئی متابع چاہیے تو متابع بھی کم سے کم اس اصل حدیث کے برابر کے درجے کا متابع چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور حدیث کی شرح میں بھی یہی ملحوظ رہنا چاہیے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور دوسری کتابوں میں الفاظ بدلے ہیں تو ان کی سندیں بھی کم سے کم مسلم شریف کے درجے کی ہوں، فن اعتبار کے روح سے گئی گزری 5ویں درجے کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں حدیث کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے ذریعے سے پہلے درجے کی کتابوں میں جو حدیث ہے ان الفاظ کی شرح کرنا یہ صحیح نہیں۔ تو یہ دوسری بات ہے، کورونا بیماری کب ختم ہوگی اللہ جانے کب ختم ہوگی، کوئی جانتا نہیں۔ ایک واٹس ایپ پر کئی دن پہلے ایک مضمون میں نے اور پڑھا تھا کہ قیامت آنے میں اتنے سال باقی ہیں، 40 سال باقی ہیں یا 30 سال باقی ہیں، ایسا ایک مضمون میں نے پڑھا تھا، وہ بھی غلط ہے، یہ سب بکواس ہیں۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کا پتہ تو اس ہستی کو
جس کو اللہ نے ساری کائنات سے زیادہ علم دیا ہے، اس کو بھی نہیں معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی. اور جس بندے نے سوال کیا تھا وہ تمام نبیوں کے پاس وہی لے کر وہی آتے رہے، ان کو بھی نہیں معلوم تھا. بلکہ جو فرشتہ سور اٹھائے ہو کھڑا ہے اس کو بھی پتا نہیں کہ قیامت کب آئے گی اور سور کب پھونکا جائے گا. اور انہوں نے طے کر کے بتا دیا کہ اب 40 سال باقی رہے ہیں قیامت کے آنے میں. تو اس لیے میرے بھائیوں، قیامت کے تعلق سے زیادہ جذباتی نہیں بننا چاہیے. جب بھی قیامت آئے گی آدمی کو اپنے اعمال کے لیے فکر کرنی چاہیے. ایک حدیث ہے، بہت اچھی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے اور ایک بدو یعنی جنگلی وہ دروازے پر ملا. اس نے، یہ جو بدو ہوتے ہیں دیہاتی نہیں، دیہاتی تو شہری ہو گئے ہیں اب، یہ تو جنگلی بالکل، جن کو لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، جنگل کے رہنے والے، ان میں کوئی تہذیب نہیں ہوتی ہے. تو وہ دروازے پر اس نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ یہ جو پرانے زمانے کے جو جنگلی ہوتے تھے دیہات، اب تو دیہات رہے نہیں، اب تو ساری دنیا شہر بن گئی. تو حضور نے اس سے پوچھا ما اعددت لها، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ اچھا، یہ جو جنگل کے رہنے والے ہوتے ہیں ان میں بھی اللہ کے فضل سے بعض ذہین سمجھدار ہوتے ہیں. تو اس نے بہت شاندار جواب دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ زیادہ نمازیں نہیں ہیں، میرے پاس زیادہ روزے نہیں ہیں، مگر مجھے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے. بس یہ ایک میرے پاس پونجی ہے، اور تو میرے پاس کچھ نہیں. تو اس دن حضور نے فرمایا کہ المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. لہذا میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کرو، روزوں کا اہتمام کرو، زکاتوں کا اہتمام کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں محبت کرو. اللہ کی محبت منتج ہوگی اللہ کے ذکر پر، اللہ کا بے حد ذکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا بے حد ذکر کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو. صبح تڑکے، صبح صادق کے بعد جو روشنی ہوتی ہے، اردو میں اس کو صبح کا تڑکا کہتے ہیں، اور سورج نکلنے کے بعد میں وہ تو دھوپ ہے. سورج نکلنے کے بعد جو ہے وہ دھوپ ہے، وہ تڑکا نہیں ہے. مگر گجراتی میں سورج نکلنے کے بعد جو دھوپ ہے اس کو بھی تڑکا کہتے ہیں. تو اس لیے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. میں مثال دوں، سر کو گجراتی میں کہتے ہیں ماتھا، اردو میں ماتھا کہتے ہیں. یہ پیشانی کا یہ حصہ جو زمین پر سجدے میں ہم رکھتے ہیں اس کو ماتھا کہتے ہیں، اور گجراتی میں سارے سر کو ماتھا کہتے ہیں. اب سارے سر پہ یہاں سے یوں رکھ دو یا یہاں سے یوں رکھ دو تو سجدہ تھوڑی ہوگا. تو ہر زبان کے اعتبار سے الفاظ الگ ہوتے ہیں، معنی الگ ہیں. تو اردو کا لفظ ماتھا یعنی جس کو گجراتی میں پیشانی کہتے ہیں، اور سر جس کو ماتھا گجراتی میں کہتے ہیں وہ الگ ہے اور پیشانی الگ ہے. تو اسی طریقے پر اردو میں کہتے ہیں صبح کا تڑکا یعنی سورج نکلنے سے پہلے جو روشنی ہوتی ہے وہ صبح کا تڑکا کہلاتا ہے. اور پھر جب سورج نکل آیا تو اب تو دھوپ. مگر گجراتی والے نہیں سمجھتے، وہ تڑکا دھوپ کو کہتے ہیں. اس لیے بکرا کے معنی ہے صبح تڑکے، یعنی صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی تعریف کرو، یعنی نماز پڑھو. اور اصیل کہتے ہیں سورج ڈھلنے سے لے کر رات چھانے تک. اس میں 4 نمازیں رکھی ہیں، ایکول مساوی وقفے کے ساتھ.
ظہر پڑھو، پھر 2 گھنٹے کے بعد عصر پڑھو، پھر 1.5 گھنٹے کے بعد مغرب پڑھو، پھر 2 گھنٹے کے بعد عشاء پڑھو۔ اصیل میں 4 نمازیں رکھی ہیں، تو کہا اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی تعریف کرو، بکرا میں بھی اور اصیل میں بھی۔ یہ تیاری ہے، قیامت کی تیاری ہے، قیامت کے لیے تیاری کرنے کا یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر اللہ رسول سے محبت، یہ اللہ رسول سے جو محبت ہے یہ ہوگی تو اللہ کے احکام کی تعمیل بندہ کرے گا۔ اللہ کے رسول سے محبت ہوگی تو رسول کے احکام کی تعمیل کرے گا۔ محبت نہیں ہوگی، جھوٹی محبت ہوگی، جیسے کچھ لوگ ہیں جن کے پاس جھوٹی محبت ہے، داڑھی تو ان کی ہے نہیں اور بڑے دعوے کرتے ہیں محبت رسول کے۔ بے محبت رسول ہے تو تیرے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں ہے؟ یہ جھوٹی محبت ہے۔ تو سچی محبت ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، اور اللہ کے احکام کی اور اللہ کے رسول کے احکام کی تعمیل کرو۔ یہ قیامت کی تیاری کرنا یہ اصل کام ہے۔ تو اس بندے نے پوچھا تھا متی الساعہ، قیامت کب آ رہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا، حضور نے نہیں کہا کہ فلاں دن آ رہی ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ ما عددت لها، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو تو بےتاب ہو کر پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آ رہی ہے؟ تو اس نے بہت شاندار جواب دیا، اور حضور نے فرمایا کہ المرء مع من احب۔ صحابہ بہت خوش ہوئے کیونکہ تمام صحابہ کو حضور سے بے پناہ محبت تھی، اور دنیا میں تو ساتھ تھا ہی، آخرت میں ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخرت میں بھی ساتھ ہوگا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، قیامت کا انتظار تو یہ یہودی کرتے ہیں، ہمیں تو یہ تعلیم ہے کہ ہر نماز کے بعد دجال سے پناہ چاہو۔ ہم کیوں انتظار کریں دجال کا؟ دجال آئے گا اس کے بعد ہی تو قیامت آئے گی، ہمیں تو اس سے پناہ چاہنے کا حکم ہے۔ ہر آدمی کو یہ نماز پڑھ کہ اے اللہ مجھے دجال سے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ جو یہودی ہیں ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو مسیح، وہ دجال تھے، اور وہ اپنے خیال کے مطابق انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا، اور مسیح ہدایت کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ لندن میں پورے یورپ کے سب سے بڑا پادری تھا، اس سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے عقائد لکھ کر مجھے دو، کیا تمہارے عقیدے ہیں؟ تو اس نے کہا بعد میں دوں گا میں۔ پھر بعد میں اس نے بھیجے وہ عقیدے، چھپے ہوئے عقیدے بھیجے، تو 7 عقیدے تو اللہ کے تعلق سے ہیں، اور 6 عقیدے دوسرے ہیں رسالت کے تعلق سے ہیں۔ اس میں جو آخری عقیدہ اس نے لکھا کہ جویش کا مسیح آنے والا ہے، یہودیوں کا جو مسیح ہدایت ہے وہ آنے والا ہے، اور وہ اس کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں، اس کی ساری تیاریاں کر رہے ہیں، وہ پیلی گائے بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ساری دنیا کو ایک کرنے کے لیے محنتیں بھی کر رہے ہیں تاکہ ان کا دجال آئے تو ساری دنیا میں وہ بھٹک سکے، گھوم سکے۔ ہم کو کیا آفت آئی ہے، کیا مصیبت آئی ہے کہ ہم دجال کے اور قیامت کے انتظار میں کہ مہدی کب آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے۔ ارے بھائی جو کچھ ہونا ہے وہ وقت پر ہوتا رہے گا، تو اپنی فکر، ہم کو اپنی فکر کرنی ہے، اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنی زکاتیں، اپنا ذکر، اپنی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، یہ سب چیزیں اپنی فکر کرو، زیادہ ان چیزوں میں مت پڑو۔ اور یہ جو واٹس ایپ پر بیانات آتے ہیں، ان زیادہ بیانات کا بھی زیادہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔